اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ بجٹ 2027 کا حکومت وقت نے پیش کر دیا، اس میں ایک غریب کے حصے کیا آیا، ایک امیر کے حصے کیا آیا، جو لینڈرز ہیں جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے حکومت وقت کو، ان کے حصے میں کیا آیا۔ 40,000 ارب اپروو ہوا ہے پیمنٹس کی مد میں ڈیمانڈ فار گرانٹس کے تحت، جس میں کہ حکومت وقت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پے کریں گے سود 8,000 ارب اور 32,000 ارب کی قسطیں پے کریں گے، جبکہ جو بجٹ انکم ہے وہ 18-19,000 ارب کے قریب ڈکلیئر ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے یہ حقیقت نیشنل اسمبلی کے فلور پہ نہیں بتائی۔ سود کا خاتمہ ہو گیا تو ہم خوشحال ہوں گے، سود کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ عدالتی حکم ہے کہ 1 جنوری سے پہلے 2028 سے پہلے سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آئین کہتا ہے کہ سود کا خاتمہ ضروری ہے، آئین کہتا ہے کہ آپ مسلمان جئیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا 1948 میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سود کا بزنس نہ کرنا، لیکن قانون ایسا بنایا گیا کہ جس کے تحت اسٹیٹ بینک نے وعدہ خلافی کی، اور آج بھی 40,000 ارب اس سال سود اور سود کی اقساطمیت دیا جائے گا۔ حکومت وقت کو تلاش ہے اس حل کی کہ کس طریقے سے ہم اگلے 18 ماہ میں سودی سسٹم سے نجات پائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں منیر احمد صاحب، چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور فارمر۔ ان سے گپ شپ ہوگی۔ 3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاءاللہ، شاید چوتھی بھی لکھ رہے ہیں۔ 4 کتابیں لکھ چکے ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپکس انکلوڈنگ مدینہ اکنامکس، انکلوڈنگ ربا، انٹرسٹ آن بینکنگ، اسلامک بینکنگ کیا ہے، ان سے بات کرنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر حکومت وقت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی ایسا دوست ان کو ملے جو ان کا مسئلہ حل کر دے کہ اس سال 40,000 ارب کے قریب انہوں نے اپروو کیا ہے کہ جس میں کہ انہوں نے سود اور سود سے ریلیٹڈ اقساط دینی ہے، قسطیں دینی ہے قرضوں کی۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا حل مل جائے جس کے تحت انہیں خلاصی مل جائے اتنے بڑے بجٹ سے کہ جس کی وجہ سے عام عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی پریشان ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ کیا لائحہ عمل ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی؟ سود کا خاتمہ ایک لحاظ سے جو پوری قوم ہے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ کیسے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک نے وعدہ کیا کس کے سامنے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ پہلا جو آغاز ہوا، پہلا آغاز وہ تھا اسٹیٹ بینک کا وعدہ۔ اس کے بعد پہلا آرڈر جسے کہہ سکتے ہیں، فرسٹ آرڈر فرام بانی۔ فرسٹ آرڈر۔ اس کے بعد 1973 میں پوری قوم نے متفقہ طور پر آئین بنایا۔ اس میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا قانون آپ جانتے ہیں ایسا نہیں بنے گا جو اسلام کے خلاف ہو، اور سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ 90s میں عدالت بھی اس میں آ گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ایک سروے کرایا، لوگوں سے پوچھا ان کی کیا رائے ہے۔ 80% سے زیادہ لوگوں نے یہ رائے دی کہ سود کا خاتمہ کیا جائے۔ 5ویں چیز، یہ 27ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں حکومت نے بھی وعدہ کر لیا اور ایک ٹائم لائن دے دی، 1 جنوری 2028 سے پہلے سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یعنی اس میں ساری قوم شامل ہے، اسٹیٹ بینک ہے، پارلیمنٹ ہے، اور عوام ہے، عدالت ہے۔ اس سے اور زیادہ کیا کمٹمنٹ چاہیے؟ لیکن اب 18 ماہ رہ گیا باقی۔ اسٹیٹ بینک کا وعدہ، سپریم کورٹ کا آرڈر، گورنمنٹ کا وعدہ، عوام کی خواہش، کیا ہم تیار ہیں؟
ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی اور سرکاری طور پر کوئی چیز ایسی نوٹیفائی نہیں ہوئی کہ سود کے خاتمے کے لیے کوئی کمیٹیز بن گئی ہیں، کوئی پارلیمنٹ کا فورم بنا ہے، کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہم نے گورنمنٹ پر تنقید نہیں کرنی، اسٹیٹ بینک پر تنقید نہیں کرنی، ایک گزارش کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی بک میں یہ پورا ماڈل دیا ہے اور آپ کو خوشخبری بھی سنائی تھی۔ تو میرے نزدیک 5 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، 5 اہم حصے دار ہیں جو ملک سے جیسے وعدہ کیا گیا ہے 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ سر اس میں 5 اسٹریٹجک پلر پہ جانے سے پہلے آپ نے بات کی کہ بانی پاکستان نے پہلا آرڈر دیا کہ سود پہ کام نہیں ہوگا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سود پہ کام کیا۔ 1955-56 میں جب نیا کانسٹیٹیوشن لانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کو ختم کیا گیا، پھر دوبارہ ایک اور آئین لانے کی کوشش کی 60s میں، اس کو بھی ختم کیا گیا، پھر 73 میں دوبارہ اسی کو کاپی کیا گیا، انہی کلازز کو۔ اس کا مطلب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو جب ڈیولپ کیا گیا تو 3-4 مرتبہ وہی چیزیں ریپیٹ ہوئیں۔ اس کے بعد جو آپ نے جس طرح بتایا کورٹس انگیج ہوئی، گورنمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، لوگ، لیکن آج بھی سود ہر طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان پہ کرٹیسائز نہیں کرنا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالیسی میکرز جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ایک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، ان کا ایکسپوئر وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے کچن کی پہلے فکر ہے، اس لیے وہ سود کے ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ لیکن سر دیکھیں نا، ہم ان پہ کرٹیسائز نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کو سلوشن دینے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 5 پلرز ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ ہم ان پہ کرٹیسائز کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہے کہ اگر ہم اس بحث پر پڑھ گئے، میں جیسے آپ کو پتہ ہے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، وہاں ہم سود کے خاتمے کی بحث میں کھو جاتے ہیں۔ وہ راستہ نہ تو ہم بتا سکتے ہیں نہ سامنے آتا ہے۔ آج دیکھیے، آپ یہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا آپ نے سیریز شروع کی ہے۔ پہلے آپ نے اسلامی ٹیکس کی بات کی تھی، پھر آپ نے بجٹ کی بات کی ہے۔ یہ ہم ایک سلوشن دے دیں، اور جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو بھی اس کی خبر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کوئی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، وہ اس پر کام کر لیں، کیونکہ آخر 1 جنوری 2028 کو قوم کو جواب دینا ہے۔ اس لیے میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم وہ سلوشن دے دیں۔ اچھا، سلوشن کیا ہے سر؟ 5 اسٹریٹجک پلرز میں نے ہیں، آپ پارٹنرز سے ہیں۔ کہا ہے کہ سود کے خاتمے کی، دیکھیے جو پہلی کوششیں ہوئی نا، اس میں یہی سمجھا گیا کہ یہ صرف اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ایک وعدہ کیا تھا قائد اعظم کے سامنے، اور باقی جو لوگ تھے، یونیورسٹی کے اکانومسٹ تھے، پارلیمنٹ کے لوگ تھے، ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ جب بھی بات ہوتی، علماء حضرات بھی اسٹیٹ بینک کے پیچھے بھاگتے تھے، اسٹیٹ بینک سود کا خاتمہ نہیں کر رہا، اسٹیٹ بینک یہ نہیں کر رہا، حالانکہ یہ تو ساری قوم کی کمٹمنٹ ہے۔ اب میں نے جو سلوشن دیا ہے، جو 5 پارٹنر بنائے ہیں، یہ ساری جو قوم ہے جن کے پاس اختیار ہے، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، اس میں جو پہلا گروپ ہے، جو پہلا پارٹنر ہے، وہ ہے پارلیمنٹ اور سینٹ کے ممبر۔ اب دیکھیں، آپ خود یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور آپ نے بھی کیس کیا ہوا ہے سود کے خلاف۔ جب بھی سپریم کورٹ میں یہ ڈسکس ہوتا ہے، عجیب بات ہے کہ کوئی لا نہیں ہے جو ڈیفائن کرے کہ واٹ از ربا، اور جو پہلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں جو پہلے 100 پیج تھے فیصلے کے، وہ ربا کو ڈیفائن کرنے میں لگ گئے۔ اب ایک فائدہ ہوا ہے، جو 2022 میں فیصلہ آیا، اس میں سپریم کورٹ نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہر قسم کا جو ربا ہے، سود ہے، وہ حرام ہے، بینکوں کا سود ہو، پرائیویٹ سیکٹر کا سود ہو یا اور کوئی قسم ہو۔ اب ضرورت ہے، جو پہلی ضرورت ہے، جو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، پارلیمنٹ کے ممبر اور سینٹ کے ممبر مل کر
ایک لا بنائے. ابھی 1.5 سال باقی ہے. پارلیمنٹ میں میرے خیال کے مطابق اس کے بارے میں کوئی موومنٹ نہیں ہے. اوبیسلی جب لا نہیں ہوگا تو جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ کس لا کی روشنی میں کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر فیصلے کے آخر میں گورنمنٹ کو اپیل کا حق دینا پڑتا ہے. جب یہ لا بن جائے گا اس میں گورنمنٹ انیشیٹ کرے, ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو جس میں پارلیمنٹ کے لوگ ہوں, سینٹ کے لوگ ہوں, اور وہ علماء حضرات سے, اکانومسٹ سے مل کے, ابھی بھی ٹائم ہے. پہلا پلر آپ سر فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے, سینٹ اپنا رول ادا کرے, جو اس کے اندر لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے وہ اپنا رول ادا کرے کہ وہ ایک لا بنا دیں جس کے تحت پورے پاکستان کو پتہ ہو کہ ربا ہے کیا. حالانکہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا, اس میں ربا کی ڈیفینیشن شامل ہے, ربا کی تعریف شامل ہے کہ ربا ہے کیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. پھر بھی جب لا بن جائے گا تو اس کی وائلیشن نہیں ہوگی. یہ تو تھا سر پہلا پلر. دوسرا پلر ہے یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر. اب دیکھیے, ہم اسلامی نظام کی اسلامی بینکاری کی کوشش کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں جو اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے وہ سرمایہ داری کی اکنامکس ہے جس میں سود مرکزی ہے. ایک لحاظ سے ہماری یونیورسٹیز ایک سود والی اکنامکس کو پروموٹ کر رہی ہیں, ساری یونیورسٹیز سارے پاکستان میں. اب ہے کہ جب یہ ساری کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس میں جو میرے نزدیک اکانومسٹ کا بہت بڑا رول ہے. پچھلی بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مغرب میں جو کوشش ہوئی تھی اس میں یونیورسٹی کے اکانومسٹ تھے. یونیورسٹی کے اکانومسٹ آئیں اور وہ آ کر یہ بتائیں کہ ہم تجارتی بینک سے سود کا خاتمہ کر دیں گے. آپ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر کے 4 کمپوننٹس ہیں. پہلا اسٹیٹ بینک, دوسرا کمرشل بینکس, تیسرا فائنینشیل مارکیٹس, چوتھا NBFIs, اور 5واں پاکستان میں سیونگ سینٹرز جو بلینز آف روپیز اکٹھا کر رہے ہیں. ہمیں ایک ماڈل چاہیے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے سود کا خاتمہ کیسے کریں. اب دیکھیں نا, ایک عجیب سی صورتحال ہے. سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک سے کہتی ہے کہ سود کا خاتمہ کرو, اور یہ جانتے ہوئے کہ اسٹیٹ بینک تو خود سود پر کام کرنے والا ادارہ ہے. سادہ الفاظ میں پاکستان میں جو سود کا کاروبار ہو رہا ہے اس کو تحفظ دینے والا ادارہ اسٹیٹ بینک ہے. میں نے کام کیا ہے اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ جو سینٹرل بینک ہے اس کا جو مین ویپن ہے, کنٹرول ویپن, وہ انٹرسٹ ہے. یہ کام یونیورسٹی کے اکانومسٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک جو اسلامک بینکنگ کی کمپین ہے اس میں یونیورسٹی کے اکانومسٹ کا کوئی بڑا حصہ نہیں, رادر ہے ہی نہیں. اور میں چونکہ جاتا ہوں یونیورسٹی میں, اب یقین کریں دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی باتیں ہیں. سر تو یونیورسٹی کے دوسرا پارٹنر یہ یونیورسٹی کے اکانومسٹ. سر دوسرا پلر, دوسرا پارٹنر یونیورسٹی کے اکانومسٹ ہیں. لیکن یونیورسٹی کے اکانومسٹ وہ بیچارے, ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پیر بھی بندھے ہوئے ہیں. وہ ایک جاب کر رہے ہیں جو یونیورسٹی کا آنر ہے. ود ڈیو رسپیکٹ دے آر تھنکنگ اونلی ون ایجنڈا ہے کہ جی پیسے کیسے کمانے ہیں. یہ تو بیسک ہے کہ جی پیسے معاف نہیں ہو سکتے چاہے بچہ خودکشی کر لے, فیس معاف نہیں ہو سکتی. اس سچویشن میں کل ہی میں یونیورسٹی آف لاہور میں ایک میڈم تھی, پروفیسر تھی, وہ کہتی تھی ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ریسرچ کے اوپر کوئی کام کر سکیں. ریسورسز ہی نہیں دیے جاتے کہ بجٹ اپنی جیب سے بندہ کتنا خرچ کر لے. دیٹ واز دا سچویشن. اس میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اسٹیٹ بینک نے اس کا بھی حل کیا. دیکھیے, اسٹیٹ بینک پر ہم اعتراض تو کرتے ہیں, جتنا بھی کام کیا ہے اسلامائزیشن کا وہ اسٹیٹ بینک نے ہی کیا. اسٹیٹ بینک نے 5-6 سال پہلے 3 بنائے ہیں سینٹر آف ایکسیلنس فار اسلامک فائنانس. پہلا سینٹر لاہور میں لمس میں ہے, دوسرا سینٹر IBA کراچی میں ہے, تیسرا سینٹر IMS پشاور میں ہے. اب دیکھیے کام تو ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے, جو ہمارا پرابلم ہے, ہم اسلامک فائنانس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
इस्लामिक बैंकिंग के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम से निकलता है। हमें इस्लामिक सिस्टम को पहले ढूंढना है, पहले बनाना है। अल्लाह का शुक्र है जो मेरी किताब है मदीना इकोनॉमिक्स, वो सारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है और मैं पिछले 5 साल से उसको प्रमोट कर रहा हूँ। अब हमें ये चाहिए कि हम उन्हें असाइनमेंट दे दें, हम उन्हें असाइनमेंट दे दें। असाइनमेंट क्या होगी? स्टेट बैंक से सूद का कैसे ख़ात्मा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो सूद पर है, सारी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी सूद पर है, और हमें क्या चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी का इस्लामिक वर्जन। अब देखना जब सारे तजारती बैंकों से सूद का खात्मा हो जाएगा तो क्या स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी फिर भी सूद पर होगी? तो ये काम इकोनॉमिस्ट का है, जो 3 बड़े सेंटर देना, ये बड़े अदारे हैं, लम्स है, IBA कराची, IMS पेशावर, ये काम करें, इनको असाइनमेंट दी जाए। सर इसमें इशू ये है कि जो स्टेट बैंक प्रमोट कर रहा है वो इस्लामिक फाइनेंस का वो वर्जन कर रहा है जो कि वही है इन सब्सटेंस हकीकत में जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, कन्वेंशनल फाइनेंस है। मैं नहीं कहता, IMF कहता है। और इस वो वर्जन प्रमोट करने के लिए उसने लम्स में और IBA में और पेशावर में इन्वेस्टमेंट करता है, अपना बजट देता है ताकि जो हमारा वर्जन है वो प्रमोट हो। क्योंकि आपने खुद कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जी एग्जैक्ट, ये तो फैक्ट है। बल्कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करता, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा उसको प्रमोट करता है। यस। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि इकोनॉमिस्ट के लिए चैलेंज ये है कि जिस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक अदारा with lot of money available है, with billions of rupees, with all authorities, उसके मुकाबले में छोटे छोटे इकोनॉमिस्ट को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए मैं वही बात फिर वही करूँगा कि अभी तक ये सारी जिम्मेदारी स्टेट बैंक के पास है। जी अगर गवर्नमेंट और स्टेट बैंक मिलके इन तीनों सेंटर से एक मीटिंग करे, और जब ये सेंटर्स बने थे इन्हें फॉरेन फंडिंग दी गई थी। जी ये डिफर्ड एक अदारा है UK का, डिफिड की फॉरेन फंडिंग थी, उससे ये अदारे बने थे। अब हमने इनको कोई टास्क नहीं दिया हुआ, ये अपने तौर पर कभी कोई लेक्चर करवा दिया, कभी कोई डिस्कशन कर ली, या कोई MSc बैंकिंग एंड फाइनेंस करवा दी। अब ज़रूरी है क्योंकि एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, तो एक मीटिंग बुला के एक एपेक्स, जब वो सेनेट की कमेटी होगी या आप जैसे कहते हैं जस्टिस एंड लॉ कमेटी है, वो एक मीटिंग करके एक तरफ तो जो वो पार्लियामेंट के लोग लॉ बनाएंगे और दूसरी तरफ वो इन इकोनॉमिस्ट से कहेंगे, यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि आप हमें एक मॉडल बना के दें कि सेंट्रल बैंक्स को इस्लामिक लाइंस पर कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है। खास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में क्या हो। जी अब देखना ये बहुत बड़ी बात है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिस पर सेंट्रल बैंक चलता है, और मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल वेपन क्या है? इंटरेस्ट। उसको बढ़ा दिया या कम कर दिया। अब 2 महीने बाद जो आती है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है? अब ये 11 हो जाएगा, 11.5 था अब 12 हो गया। अब जब तक हम ये नहीं करते, स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्लामिक वर्जन नहीं लेकर आते, अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मैंने स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्लामिक वर्जन दिया है अपनी किताब में। मॉनेटरी पॉलिसी का इस्लामिक वर्जन दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी सूद के बगैर होगी। यहाँ मैं आपसे ये शेयर करूँ कि 75 ईयर्स तक जो इश्तराकी रूस था उसके सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी सूद के बगैर थी। और ये दौरे हाजिर की बात है, जब 2008 में क्राइसिस आया, 10 साल तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक थे उनका इंटरेस्ट रेट जामद फ्रोजन रहा। कहाँ पर? 0.5%। यानी 10 साल तक जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी सूद के बगैर थी। हम इस तरफ आते ही नहीं, स्टेट बैंक नहीं आएगा। स्टेट बैंक तो एक बैंक है, अ प्रैक्टिशनर, इस्लामिक बैंक भी प्रैक्टिशनर है। ये काम मेरे नज़दीक इकोनॉमिस्ट का है, और मैंने जैसा आपसे पहले अर्ज़ किया
جب مغرب نے کوشش کی تھی سود کا خاتمہ کرنے کی تو پادری آگے نہیں آئے تھے، شکاگو یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی کے اکانومسٹ آئے تھے اور ان کی بڑی ریزننگ، اکنامک ریزننگ ہے۔ تو یہ جب یہ جو 3 یونیورسٹیز ہیں اس میں اور بھی شامل کر لیں، دیکھیں نا ہم نے ایک کام کرنا ہے، تو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جو اصل ایجوکیشن جہاں سے ملنی ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو 5 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے، پارلیمنٹ ہے، دوسرا اکانومسٹ ہے، باقی 3 بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ پاکستان ترقی یافتہ پاکستان کیسے بنے گا؟ منیر احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ 5 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ، پھر اکانومسٹ، کچھ بھی ہو جائے اکانومسٹ کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ پورے پاکستان کے اکانومسٹ اگر کھڑے ہو جائیں تو حکومت وقت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کی ایڈوائز پہ کام کریں اور سود کے خاتمے کی طرف چلیں۔ تیسرا پلر ان سے پوچھتے ہیں، جی منیر صاحب، تیسرا پلر کون سا ہے؟ تیسرا پلر ہے مذہبی اسکالرز، علماء حضرات، علماء کرام۔ علماء کرام۔ دیکھیے اکثر ہم ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک جو یہ کوشش ہوئی ہے یہ علماء حضرات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، کیونکہ میں تو لوگوں سے ملتا ہوں، اکثر ایسے علماء حضرات ہیں جو بینکنگ کو مانتے ہی نہیں، ان کے وجود کو مانتے ہی نہیں۔ ایک جو گروپ ہے علماء حضرات کا، مفتی تقی عثمانی صاحب، چونکہ وہ جج بھی تھے، ان کا ایکسپیرینس تھا، ایکسپوجر تھا، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ دیا ہمیں۔ اب ہمارے پاس ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ادھر 500 سال کی بینکنگ ہے اور یہاں ابھی 25-30 سال ہوئے ہیں ایفیکٹیولی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ علماء حضرات نے جب آغاز کیا، آغاز بڑا اچھا تھا۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اسلامی بینکنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کوشش کر رہا ہے، اور سچی بات ہے ساری کوشش اسٹیٹ بینک ہی کر رہا ہے، علماء حضرات ساتھ ہیں۔ اب یہاں آ کے جو میری گزارش ہے علماء حضرات سے کہ ہم رک گئے ہیں، ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے اسلامی بینکنگ کا آغاز کر دیا۔ ابھی تک 28% جو ڈپازٹس ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے پاس ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ 72% بزنس ڈپازٹس کا سود والے بینکوں کے پاس ہے۔ ایسٹ سائڈ پہ یہ 28 سے بھی کم ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم یہاں آ کر رک گئے ہیں۔ رک کیوں گئے ہیں؟ کہ اسلامک بینکنگ کا جو ملک کی اکانومی ہے، جو مسائل ہیں، ان پر کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں۔ کیسے؟ ان امپلائمنٹ ہے، اسلامک بینکنگ کا کوئی رول نہیں۔ اچھا، کسان ہے، ایک میں چیز اور آپ سے عرض کروں کہ کسان کو سب سے مہنگا قرضہ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کسان پر چل رہی ہے، ایگریکلچر پر چل رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بھی 60% ایگرو بیسڈ ہیں، لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے سب سے مہنگا قرضہ یہ سود والے بینک دیتے ہیں کسان کو۔ جب اسٹیٹ بینک کا ریٹ 21% تھا تو اس کو 26-27% پر قرضہ ملتا تھا۔ آپ یہ بتائیں، آپ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں، 26% سود پر قرض لے کے کام چلتا ہے؟ لیکن بیچارہ غریب کسان وہ کرتا رہا۔ اب بھی آج آپ چیک کر لیں، آج کے دن سب سے مہنگا قرضہ کسان کو دے رہے ہیں سود والے بینک، اور اسلامی بینک اس شعبے میں آئے، اسلامی بینک اس شعبے میں آئے نہیں۔ ایس ایم ای ہے، ایس ایم ای کا بھی یہی حال ہے، وہ بیچارے ادھار لیتے ہیں 20-20 30-30% پر، اس میں اسلامی بینک نہیں آ رہے۔ تو جو ہمارے اب ریلیجس اسکالرز ہیں، میں کہتا ہوں دے شوڈ کم انٹو سیکنڈ جنریشن ریفارم۔ ایک یہ کام کریں، ایک اور بڑا کام ہے کہ پاکستان کی ہر مارکیٹ میں کچھ لوگ کھلم کھلا سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں ہے، لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، دعوتیں بھی ہیں۔
کوئی علماء حضرات میں سے کوئی گروپ ایسا نکلے، کوئی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس میں آئیں کہ کم از کم وہ لوگ جو مارکیٹ میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کھلم کھلا اوپنلی اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ایک ریکویسٹ کریں کہ بھئی آپ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ حالانکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا لاء بھی ہے کہ کوئی بندہ سود کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ تو علماء حضرات کا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول ہے، کیونکہ سٹارٹ اس کو کیا تھا علماء حضرات نے اکانومسٹ کی مدد کے ساتھ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اکانومسٹ آگے آئے، میں پھر وہی بات لے آیا ہوں کہ اکانومسٹ آگے آئے، علماء حضرات کو ساتھ ملا کے ایک اسٹیٹ بینک کا ماڈل دیں، اسلامک ماڈل آف اسٹیٹ بینک۔ اور دوسری بات کہ ابھی تک جو اسلامک بینک ہے ان کا بینچ مارک کیا ہے؟ سود والا بینچ مارک ہے۔ جو دوسرا بڑا کام ہے اس میں پھر اکانومسٹ آئیں گے، علماء حضرات آئیں گے، بے کا پروفٹ مارک ہمیں بینچ مارک چاہیے۔ بے کیا ہے؟ پروفٹ کا۔ جو ریئل سیکٹر نا، ریئل سیکٹر بہت بڑا ہے، ریئل سیکٹر کا اس میں انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، سروسز ہے، اور چیزیں ہیں، ان کا بینچ مارک جب ہوگا تو اسلامک بینک آسان ہو جائے گی۔ تو جو تیسرا پلر ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ علماء حضرات آگے آئیں اور بولڈلی اس پر کام کریں، کیونکہ نہ ایس ایم ای نہ ایگریکلچر کو کوئی، اور پھر ہے کہ مضاربہ جو آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، ایسٹ سائیڈ مضاربہ۔ پچھلے جو 2024 میں اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہوا ہے 3400 ارب۔ اسٹیٹ بینک میں ایک پریکٹس ہے کہ اگر کسی سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہو تو وہ اس کے لیے ایک فنڈ بناتے ہیں، ایگریکلچر فنڈ، انڈسٹریل فنڈ۔ میری گزارش ہے کہ اس پروفٹ سے 100 ارب کا ایک بنائیں مضاربہ فنڈ، جس سے نوجوانوں کو قرضہ ملے، جس سے بے روزگاری کم ہو۔ اسی طرح میزان بینک اور دوسرے بینک اپنے پروفٹ سے ایک مضاربہ فنڈ بنائیں اور اس سے وہ فائنانسنگ کریں۔ یہ رول ہے۔ چوتھے پلر میں اب چلے گئے بینک میں، تو پہلا تو تھا پارلیمنٹ، دوسرا تھا ہمارا اکانومسٹ، تیسرا آپ نے ریلیجس اسکالر کی بات کی۔ سر ریلیجس اسکالر میں جو آپ نے بات کی نا، اس میں ایک تقی عثمانی صاحب کا ایک سیٹ ہے، دوسرے سیٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، احادیث بھی ہیں کہ جس میں شک ہے اس کو بھی نہ اڈاپٹ کرو۔ شک کیا؟ سب کو یقین ہے کہ اسلامک بینکنگ جس طرح پروموٹ ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ اسلامک انجنکشنز یا ٹرو اسلامک اکنامک سسٹم میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سے بھی چونکہ اکانومسٹ نے اپنا رول ادا کرنا ہے تو انہوں نے سلوشن دینا ہے کس طریقے سے ریلیجس اسکالر کے ساتھ مل کے کہ ہم پارلیمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک پرپوزل دیں کہ اس سے ہم نکل سکیں۔ جو چوتھا پلر ایسا جو بینک صاحب کہہ رہے ہیں، تو چوتھے پلر بینکس میں انہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے پروفٹس میں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، میزان بینک ہو یا باقی بینکس ہوں، وہ اپنے پروفٹ میں سے روزگار پروموٹ کریں، روزگار پروموٹ کریں، پارٹنرشپ پروموٹ کریں، جس سے کہ یوتھ اور باقی ایس ایم ایز اور کسان فائدہ اٹھائے۔ یہی ہے جی۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر آج ایک نوجوان کہتا ہے کہ وہ مضاربہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے کیا تھا، میں وہ مضاربہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اسلامک بینک لون دے، کوئی کسی اسلامک بینک کی ایسی کوئی سکیم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، واپس نہیں کریں گے۔ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، مضاربہ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کس طرح ہم وہ مضاربہ جو مکہ میں ہوتا تھا، جو 7ویں صدی کے مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، اس کا فائدہ کیا تھا کہ وہ نوجوان جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار میں آتے تھے۔ اب ہم الٹا مضاربہ کر رہے ہیں، اسلامک بینک پیسے تو لے رہے ہیں انڈر مضاربہ لیکن قرض نہیں دے رہے انڈر مضاربہ، جو اصل روح ہے۔ تو اس میں جو دیکھنا، میں نے کہا نا کہ ہم یہ تو اسلامک فراڈ ہو گیا نا کہ ہم پیسے لیتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک کوشش ہے، اور میں ایک اور عرض کروں گا کہ دیکھیے مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک ماڈل دیا، اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن اچھا ہوتا کہ ایک ماڈل آتا جماعت اسلامی کی طرف سے، ایک ماڈل آتا تنظیم اسلامی کی طرف سے، تو پھر ایک ریفائنمنٹ ہوتی۔ اب دیکھنا، اب جو کچھ بھی ہے علماء حضرات نے آپ کو ایک ماڈل دے دیا اور اس کا اور فائدہ ہوا۔
पिछले 20 साल से सारे इस्लामी बैंकों में शरिया स्कॉलर काम कर रहे हैं। पहले वो जो रिलीजियस स्कॉलर थे वो अपने 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 तौर पर ही काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब वो बैंकिंग के अमूर से वाकिफ़ हो गए। 20 साल, ये बहुत बड़ा एसेट है। Agree. हमारा ये बहुत बड़ा एसेट है। हमें ना अपने जो स्ट्रेंथ है उसको कंसोलिडेट करना है। अब वो सारे बैंकों में शरिया स्कॉलर काम कर रहे हैं, और वो मैं चूँकि अब इसमें दाखिल हुआ हूँ, मैंने पिछले महीने कोई 50 के करीब ये रिलीजियस लोग थे, इमाम मस्जिद थे, ख़तीब थे और मुफ्ती साहबान थे, उनको 6 हफ्ते के लेक्चर दिए हैं मदीना इकोनॉमिक्स के। अब है कि वो भी आना चाहते हैं, माहौल नहीं है, माहौल सूद का है। जब हम सारे ये मिलकर ना ये अब ये चौथा पार्टनर आ गया, 4 पार्टनर आ गए, एक इससे माहौल पैदा होगा, एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी और उसका रिवार्ड भी होगा। जब पार्लियामेंट से ये काम शुरू होगा तो उसका फिर ये सारा इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। देखें सर, 5वां पिलर क्या है जो कि इन सब 4 पिलर्स के साथ काम कर रहा हो या पार्टनरशिप? 5वां पिलर है ताजर, ट्रेडर्स। अब देखिए, इस्लामिक बैंकों का असल कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट नहीं, ताजर को लोन देना है। अब है कि ताजर इस पूरी स्कीम में, इस्लामाइजेशन की स्कीम में कहीं शामिल नहीं है। ताजर से कोई कंसल्ट नहीं किया गया। अब ताजर का क्या है कि क्या ताजर अपना प्रॉफिट शेयर करेगा, क्योंकि जो असल चीज़ तो है मुशारका और मुदारबा, क्योंकि अभी तक ना हम इसकी तरफ गए ही नहीं। जो हमारी सीरियसनेस है कि वो हमने एक इस्लामिक बैंकिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो शुक्र है वो खड़ा हुआ, एक एक्सपीरियंस है, हम उससे आगे जा सकते हैं। अब आप देखें, एक और बात है कि इस्लामिक बैंकिंग के मोड्स क्या हैं, मुशारका, मुदारबा, अजारा, क्या ये मोड हमारे प्राइवेट सेक्टर में राइज हैं? अब देखना, जो 7वीं सदी का मदीना था, 7वीं सदी का मक्का था, उसमें बिजनेस के ये मोड्स ये कॉरपोरेट सेक्टर में थे, जो उस दौर का बिजनेस सेक्टर था। अब हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं उनके मोड्स तो ये मुदारबा, मुशारका, मुराबा हैं, तो जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो टोटली इससे अवे है। और ये अभी जो मिज़ान बैंक ने रनिंग मुशारका बनाया, मुशारका में क्या होता है कि आप दोनों पार्टनर हैं, हाँ जी, और दोनों सारे पार्टनर एक दूसरे के बारे में पूरी खबर रखते हैं। लेकिन एक मैं फिर पॉजिटिव बात करता हूँ, रनिंग मुशारका बना तो है, इस पर तनकीद है, सर दौड़ना वाला मुशारका बना तो है। देखिए, रनिंग मुशारका बना तो है। जब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट इसको स्टडी करेंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो फिर ये देखिए, अब ये 5वां ग्रुप आ गया, 5वां ग्रुप आ गया। अच्छा, इसमें और चीज़ देखिए, एक मैंने हदीस पहले भी आपसे शेयर होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सच्चे ताजर का रुतबा नबियों के साथ है, सिद्दीकीन के साथ है, शुहदा के साथ, सालहीन के साथ। क्या हमारे मुल्क में कोई स्टैंडर्ड है कि 2025 में पाकिस्तान का सच्चा ताजर कौन है? एक लिहाज से इस्लामी सोसाइटी में सबसे मुहतरम, सबसे मोअज़्ज़ज़ फ़र्द सच्चा ताजर है। और बड़ी अजीब बात है, ये हदीस किसी और प्रोफेशन के बारे में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे ताजर के बारे में है। मैंने इस पर बहुत स्टडी किया, बहुत गौर किया कि बाकी जो शोबे हैं, उलमा हज़रात हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो मुझे जो समझ आई है वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, आज के दौर में हम तरक्की को कैसे नापते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या है, एक साल में कितनी अशिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन अ ईयर। आज ताजर की क्या डेफिनेशन है? एक तो वो ताजर है जो चावल, गंदम बेच रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो और चीज़ें कर रहा है, चीज़ें बना रहा है, इंडस्ट्री में बन रही हैं, फसलों में उग रही हैं। एक वो ताजर है जो सर्विसेज दे रहा है,
देखिए ना, सर्विसेज भी पार्ट ऑफ जीडीपी हैं, और पाकिस्तान का जो सर्विसेज सेक्टर है वो कमोडिटी सेक्टर से, इसे हम कहते हैं कमोडिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इज़ अ कमोडिटी सेक्टर। पाकिस्तान का जो सर्विसेज सेक्टर है वो कमोडिटी सेक्टर से बड़ा है। बढ़ गया। वकील, प्रोफेसर, आर्किटेक्ट। अब देखें आज ताजर की क्या डेफिनेशन है। एक आदमी गंदम चावल बेच रहा है वो भी ताजर, और एक आदमी अपनी सर्विसेज दे रहा है वो भी ताजर। कैसे एक हदीस, 7वीं सदी की एक हदीस पूरी सोसाइटी को ठीक कर देती है। अगर ताजर सच्चा हो जाए, चीज़ें पैदा करने वाला, खिदमत देने वाला, सारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। मेरी गुजारिश क्या है, हम अदारा बनाएं, सच्चे ताजर को आइडेंटिफाई करें और उन्हें ऑनर करें। देखिए ना, जो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सच्चा ताजर नबियों के साथ खड़ा है। और मैं कुछ उलमा हजरात के पास भी गया, उनसे दरख्वास्त की है कि सच्चे ताजर का इंस्टीट्यूशन बनाएं और एनुअल बेसिस पर आइडेंटिफाई करें कि एग्रीकल्चर में कौन सच्चा ताजर है, इंडस्ट्री में कौन है, एजुकेशन में कौन है, हेल्थ में कौन है। और फिर मैंने चैम्बर से रिक्वेस्ट की है, मैं जब सियालकोट में चीफ मैनेजर था तो मैंने सियालकोट चैम्बर के साथ मिलकर इकबाल का शाहीन, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, सच्चा ताजर है, इसके पैरामीटर्स बनाएं। ये काम बिजनेसमैन का है। इसमें फिर उलमा हजरात और इकोनॉमिस्ट, देखिए जो सारा ये मेरा मॉडल है ना 5 पार्टनर्स का, इनमें एक कोऑर्डिनेशन होगी, एक इंटरएक्शन होगा। और जब ये, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पार्लियामेंट के मेंबर और सेनेट के मेंबर है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। इसको अब दूसरा शॉर्ट स्टेट लिस्ट बैंक डाउन करते हैं। देखिए आपने 5 पार्टनर्स की बात कर ली, इसके ऊपर तो हमारा और कोई तज्जिया नहीं मिले कि मुझे इस चीज़ पे बताएं कि जो मदीना इकनॉमिक्स आपकी किताब है उस कॉन्टेक्स्ट में ये 5 पिलर्स और इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम और आज की हुकूमत वक्त के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? वही ने मैंने अर्ज़ किया कि एक आपकी ज़िम्मेदारी है। पहले ही अवाम जो है इतने टैक्स लगे हुए हैं, इस बजट में कम टैक्स लगे हैं अवाम पर, बड़े नहीं है। तो अवाम तो बेचारे इंतज़ार में हैं कि किसी तरह इस मुल्क से सूद का खात्मा हो। स्टेट बैंक में कोई काम हो रहा होगा, ये ना हो सर अल्लाह और उसके रसूल से जंग खत्म हो, 18 माह रह गए हैं और 18 हुकूमतें माह वक्त रह गए इंटरेस्ट हैं। नहीं ले रही है। जो हमें नजर आ रहा है कि दे आर नॉट कोई चीज़ इंटरेस्टेड। सामने नहीं आ रही। कोई चीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक अवाम को इत्मीनान लाने के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे। स्टेट बैंक एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे कि हम ये काम कर रहे हैं और इसमें जो हमारी गुजारिशात हैं, ये हमारी गुजारिशात हैं कि इन पर भी गौर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें वाज़े हैं। 1 मिनट रह गया सर। मदीना इकनॉमिक्स जो आपकी किताब है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका एक मिनट का खुलासा बयान कर दें जो कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम का सलूशन हो। इस मदीना इकनॉमिक्स से पूरा इकनॉमिक सिस्टम है जो आज भी वैलिड है और इसको अपनाया जा सकता है। मैंने अपनी बुक में पूरा चैप्टर दिया है कि मदीना इकनॉमिक्स को पाकिस्तान में कैसे नाफिज करना है। जो रिसेंटली बुक आई है उसमें सूद का ख़ात्मा कैसे करना, यही जो आपसे पिछले बार भी बातें की थी अभी बातें कर रहे हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सरमायादारी के पैरेलल मदीना इकनॉमिक्स को पढ़ाया जाए कि ये एक अल्टरनेट इकनॉमिक सिस्टम है, ताकि जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको तो पता लगे। हम ये ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, एक घंटे का लेक्चर देता हूँ, बात ख़त्म हो जाती है। जब तक HEC से हम रिक्वेस्ट करें इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, देखिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्लास से बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि एक वो चीज़ जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हमने वादा किया फिर भी भूल गए हैं, तो मैं तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपका जो चैनल है वो एक रिकमेंडेशन भी भेजे। ये मीडिया का पॉजिटिव रोल है कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम है, और है कि HEC से रिक्वेस्ट की जाए कि मदीना इकनॉमिक्स को, मैं ये नहीं कहता कि मेरी किताब है, उसको जज करें कि क्या वो इस काबिल है कि उसे सिलेबस में शामिल कर लिया जाए। जब हम ये चीज़ें करेंगे तो एक आगाज़ होगा। देखिए 500 साल की हिस्ट्री है सूद की, इसे ख़त्म करना आसान नहीं होगा। तो ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। थैंक यू। नाज़रीन,
ترقی یافتہ پاکستان، اگر ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو ہم ضرور ترقی یافتہ پاکستان دیکھیں گے۔ اس کے لیے پہلا سبجیکٹ ہے کہ سود اور سود سے ریلیٹڈ پالیسیز کا خاتمہ۔ اس سال 40,000 ارب سود اور اقساط کی مد میں جانا ہے۔ پچھلے 9 سالوں میں 290 ٹریلین 2,90,000 ارب ہم نے سود اور سود سے ریلیٹڈ اقساط میں دیا۔ اگر ہم اگلے 18 ماہ میں حکومت وقت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ خاتمہ ہو جائے تو ہم ترقی کی راہ پر چل پڑیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔